السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 29 نومبر۔ دو تین بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں آج۔ ایک تو جو سب سے اہم جو بات ہے وہ قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا، جو اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے لیے جو قائمہ کمیٹی بنائی گئی اس کا، اور وہاں پر یہ فیصلہ، کچھ بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک اداروں، جس طرح میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ظاہر ہے اپنی حدود و قیود میں جو آئین نے ان کے لیے بنائی ہیں اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات لینے کی کوشش رہتی ہے ہمیشہ، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ اور وہ اختیارات کیونکہ قیود مقرر ہیں، انہی کے اندر ہی وہ رہ کے کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشوز پر کچھ اختیارات کی جو جنگ ہے وہ چلی آ رہی ہے، پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب ایک اگلی سٹیج جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پہنچ گئی ہے۔ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور ماضی میں ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ ججز کا تقرر کر دیا جاتا تھا، صدر وزیر اعظم کرتے تھے۔ جب صدر کے پاس طاقت ہوتی تھی تو صدر کر لیتے تھے، جب پھر پارلیمانی نظام ان افیکٹ ہوتا تھا تو پرائم منسٹر کی سفارشات پر عمل درآمد ہو جاتا تھا۔ لیکن جب اس ملک میں جب 18ویں ترمیم آئی تو اس کے بعد یہ اس میں کچھ تبدیلی ہوئی اختیارات میں۔ یہ طے کیا گیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا جو ججز کے اپوائنٹمنٹس جو کرے گا، لیکن جو فائنل اپروول ہے اس میں یہ طے کیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو دے گی، اپروول دے گی فائنل 18ویں ترمیم میں، جس میں کہ وہ تھا کہ پارلیمنٹ کو زیادہ اختیار ملے۔ لیکن جسٹس افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے تو جو معاملہ تھا وہ عدالت میں آیا، اس لیے کہ 6 ججز تھے، جن میں 4 لاہور ہائی کورٹ کے اور 2 سندھ ہائی کورٹ کے۔ ان کی جب ٹینیور میں ایکسٹینشن کا معاملہ آیا، ایڈہاک ججز تھے، تو جوڈیشل کمیشن نے منظور کیا، لیکن جو پارلیمانی کمیشن ہے، پارلیمانی جو کمیٹی ہے، اس نے ان ناموں کو ریجیکٹ کیا۔ میں آپ کو وہ نام بھی بتا دیتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مامون رشید صاحب، جسٹس محمد فرخ عرفان صاحب، سید مظاہر علی نقوی صاحب اور یاور علی صاحب، اور سلمان حمید اور محمد تسنیم صاحب، ان کا تعلق تھا سندھ ہائی کورٹ سے۔ اس پر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ایک بینچ بنایا جس میں 4 ججز تھے، اور جسٹس جواد ایس خواجہ بھی اس میں شامل تھے جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے۔ انہوں نے یہ جو پارلیمانی کمیٹی کی جو سفارشات تھیں اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے فیصلے میں کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو وہ پارلیمنٹ جتنا وزن نہیں دے سکتے، وہ اس کو اس کا حصہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ یہ جسٹس جو صاحبان ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی، جو ججز کی تعیناتی کے معاملے کو دیکھتی ہے، سپریم کورٹ کے نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے اس کو پارلیمنٹ، اور وہ پارلیمنٹ کا اس حوالے سے وہ حصہ بھی نہیں اس کو سمجھتے۔ یعنی جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں وہ اس کمیٹی کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پارلیمنٹ بہرحال ایک سپریم باڈی ہے اور بالادستی ہے پارلیمنٹ کی، اور پاکستان میں جو بھی اختیارات کا منبع ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی نکلتا ہے بنیادی طور پر۔ اب یہ ایک بحث چلتی رہی، اور عملی طور پر کیا ہوا اس فیصلے کے بعد کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، اور اس میں دوسرے ججز بھی ہیں، اس میں پاکستان بار کونسل کا ممبر بھی اس میں شریک ہوتا ہے، عملی طور پر وہ جس جج کو ریکمنڈ کر کے بھیجتے ہیں پارلیمانی کمیٹی اس کو انکار، یعنی وہ صرف آپ سمجھیں کہ ایک ربڑ سٹیمپ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اگر وہ اس کو ریجیکٹ کر نہیں سکتی، سکروٹنی کر نہیں سکتی، جو جوڈیشل کمیشن کہتا ہے پارلیمانی کمیٹی اس کو اوکے کرتی ہے، بھیجتی ہے وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم اس کو صدر کے پاس بھیجتے ہیں، اور جج صاحبان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک معاملہ تھا اختیارات کا وہ چل رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں
یعنی ایک دو دن پہلے یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی جس میں آرمی چیف کے ٹینیور کے حوالے سے ذکر ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور انہوں نے اس کیس کو جو اپوائنٹمنٹ آف ایکسٹینشن ہے، اس کی جو ری اپوائنٹمنٹ کے معاملات ہیں جن کو آرٹیکل 143 ڈیل کرتا ہے آئین کا، انہوں نے کہا کہ اس کا سکوپ بھی پارلیمنٹ دیکھے، اور اس کے بعد جو رولز ہیں اس میں تبدیلی کر کے یہ جو ٹینیور ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ آرمی چیف کی جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ طے کرے۔ تو بہت پاکستان میں ایک یہ بات بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ بھی، بلاگرز نے بھی کہا کہ اب یہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ پاکستان کے لوگوں کی نمائندہ ہے، اور در حقیقت وہی اصل فورم ہے، اور وہی اب ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور یہ بات بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے جو نون لکھے تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ ووٹ کو عزت دو والی بات سچ ہو گئی اب، کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ سے پارلیمنٹ بنتی ہے اور وہی سب فیصلہ کرے گی۔ تو آج جو پارلیمانی کمیٹی ہے ججوں کی تقرری کے حوالے سے، اس کا اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی نے قواعد و ضوابط میں جو ترامیم کر کے جو منظوری دی ہے، یہ میں اب وہ حصہ ہے یہ پہلا جو میں نے سب آپ کو بتایا، یہ ایک میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا۔ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کسی بھی شخص کو انٹرویو کر سکے گی، رولز میں نے نئی شک یہ ڈال دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جس امیدوار کی تقرری بطور جج زیر غور ہے، یعنی جوڈیشل کمیشن اگر نام اپروو کر کے بھیجتا ہے کسی کا بطور جج کے اس کو رکھیں، تو اس کا بھی یہ کمیٹی انٹرویو کر سکتی ہے، اور اگر وہ شخص انٹرویو لے کے نہیں آیا تو اس کی جو نامزدگی جو ہے وہ مسترد تصور کی جائے گی۔ اور ان ترمیم شدہ یہ جو مسودہ ہے اس میں پارلیمانی کمیٹی کو سب کمیٹی بنانے کا بھی اختیار ہے، اور جو ممبر بھی جو ہیں کسی کمیٹی کے، وہ اگر 3 مسلسل اجلاسوں میں نہیں آئیں گے تو ان کا بھی ممبرشپ کینسل ہو جائے گی۔ اب اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا 4 دسمبر کو، لیکن جو امپورٹنٹ بات جو ہو رہی ہے کہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو 3 ججز کے لیے وہاں پر سیٹس ہیں، کچھ نام انہوں نے اپروو کیے ہیں، یہ کمیٹی ان کو انٹرویو پر بلانے کا غور کر رہی ہے، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ وہی ایک کہانی آ گئی ہے کہ جس میں عدلیہ پہلے اس بات کو سٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کمیٹی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں۔ اب عدلیہ کیا کرتی ہے؟ ابھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں چیف آف دا آرمی اسٹاف کی جو تقرری ہے، فوج کے سربراہ کی جو تقرری ہے، اس حوالے سے جو 2 دن 3 دن باقاعدہ طور پر بہت ہر لحاظ سے گفتگو ہوئی، اس کی سکروٹنی کی گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ کو گیا۔ تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بہت عرصے سے جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا معاملہ ہے اس میں دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن۔ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا، میں ایک آپ کو حال بتا دیتا ہوں کہ 12 مارچ 2019 یعنی آج سے کئی مہینے پہلے کی بات ہے کہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے سفارشات طلب کی تھی، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا تھا جس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، اس میں 18ویں ترمیم میں تو یہ سارا اختیار پارلیمانی کمیٹی کے پاس تھا، لیکن عملاً جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو کمیٹی کی سفارشات تھیں اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے پاس لینے کے لیے، اپنی کمیٹی کے پاس لانے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی۔ تو اس میں جو اجلاس ہوا تھا اور اس میں سفارشات مانگی گئی تھیں، اور چیئرمین جو قائمہ کمیٹی ہیں جناب ریاض فتیانہ صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ ججز کی تعیناتی کے لیے تحریری اور نفسیاتی ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے طریقہ کار طے کرنے کے لیے ایک عوامی سماعت بھی ہونی چاہیے، پبلک ہیئرنگ، جس طرح امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہونی چاہیے، یہ کہا تھا ریاض فتیانہ صاحب نے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ابھی اس وقت ڈرگ کیس میں اندر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار قابل اعتراض ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے، ججز کی تعیناتی میں عدلیہ حاوی ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے تب یہ کہا کہ اس پر باضابطہ بحث ہونی چاہیے، اور جو ججز تعیناتی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی،
وہ اس کا کام جو ہے وہ صرف انگوٹھا لگانے کا نہیں ہونا چاہیے، ان کو پورا سکروٹنی کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور اس پر ریاض فتحانہ صاحب نے اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ سابق چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی متعلقہ چیف جسٹس کے بغیر ہی تقرری کر دی، اور جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی اس متعلقہ جج کی کوئی سفارش نہیں کی تھی۔ یہ ایک نیا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر مزید پیش رفت ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی۔ اب اس پہ کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ ہم سب پر لازم ہے کہ وہ ماننا ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے، لیکن یہ معاملہ اس نے سر اٹھایا دوبارہ، اور یہ جو اختیارات کے حوالے سے جو مختلف اداروں میں ایک جو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اختیار اپنے پاس لے سکیں، یعنی لیکن وہ جو کچھ بھی ہوگا آئین کی حدود کے اندر ہی ہوگا، یہ جو معاملہ ہے سارا یہ بڑا ایک دلچسپ یہ ایک فیز میں جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی، اور اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آج جو پارلیمانی کمیٹی ہے انہوں نے جس طرح سے اس میں آج یہ سارے رولز بنائے ہیں، اور یہ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں 4 اراکین سینٹ کے ہیں، 4 قومی اسمبلی سے ہیں۔ اب یہ جو اور اس وقت جو تھے یہ علی محمد جو تھے آج وہ انہوں نے اس کی سربراہی کی، لیکن اب جو اگلا اجلاس ہے اس میں نیا چیئرمین بھی بنے گا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ اور اب یہ بڑی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے قومی اسمبلی کے اکثر جو ممبران ہیں بڑے بڑے ان پر مقدمات ہیں، اور وہ اب ججز کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر اگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر باقی تمام اداروں میں جو تعیناتیاں ہیں اگر وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اور پارلیمان کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو اس کو اوور سائٹ کرنے کا اختیار ہے، اور پھر آرمی چیف کے حوالے سے بھی خود سپریم کورٹ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو دے رہی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں میری طرح کے جن کو قانون کا زیادہ علم نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پارلیمنٹ کے پاس اگر جاتا ہے تو اس کی عدالتیں کیوں اجازت نہیں دیتی کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کرے، اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بہرحال آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اگلی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اگلے 3 4 5 دنوں میں یہ معاملہ بہت سر اٹھائے گا، ہم آپ کو تازہ ترین اس حوالے سے انفارمیشن دیتے رہیں گے۔